بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا ہے جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس وقت سے پہلے ایمان لے آؤ کہ جب ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کو پیٹھ کی طرف پھیر دیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے چہرے موڑ کر اور پیچھے کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، مثلا سینہ آگے کی طرف منہ پیچھے کی طرف نہیں، یہ ایک جملہ ہے جس کا معنی ہم ہر زبان میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بندہ بہت الٹی حرکتیں کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی الٹی کھوپڑی ہے۔ الٹی کھوپڑی کیا مطلب ہے؟ اس کی گردن اوپر ہے اور سر نیچے ہے، اس کو یہاں لگا ہوا ہے، نہیں، الٹی کھوپڑی ہے یعنی الٹی حرکتیں ہی کرتا ہے، عقل مندوں والی کرتا ہی نہیں۔ یا خداوند نے فرما رہا ہے کہ اگر تم انکار کرتے رہو گے تو ہمارا قانون ہے ہم اسی طرف تمہاری طبیعت کو کر دیں، تمہاری طبیعتیں اسی کی عادی ہو جائیں گی اور تم ہر گمراہی کی طرف دوڑو گے اور ہر ہدایت سے تمہیں بیزاری ہوگی۔ اور یہ تھوڑا غور کر کے اپنے اطراف میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کام میں انسان لگا رہتا ہے اسی کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اسی کی اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس پہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ تم یہ جو حرکتیں کر رہے ہو اس کے نتیجے میں تمہیں بالکل فائنلی تمہارے دل پہ مور لگ جائے اور تمہارے منہ پھر جائے پیچھے کی طرف، اس کے بعد تم ہدایت کی طرف آ ہی نہ سکو۔ کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے ہفتے والے دن جنہوں نے تجاوز کیا تھا جیسے ہم نے ان پر لعنت کر دی تھی، پھر اس کے بعد ان کی راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ ویسے جو نتمس وجوہن اس کا جو لفظ ہے، اس کا لفظی معنی یہ ہے کسی چیز کو اتنا زیادہ رگڑنا کہ اس کے نقش و نگار ختم ہو جائے۔ نتمس وجوہن یعنی ہم تمہارے چہروں کو مسخ کر دیں، تمہارے اندر جو، یہ بہت غور سے سنیے گا، تمہارے اندر جو نیکی کا پوٹینشل رکھا ہے، تمہاری یہ ہٹ دھرمی اس کو رگڑ رہی ہے یہاں تک کہ بالکل صاف کر دے، بالکل صاف کر دے گی، پھر تمہارے منہ الٹے ہو جائیں گے، پھر تم واپس نہیں آ سکتے۔ یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے قرآن کی۔ من قبل ان نطمس وجوہ، ہم چہروں کو محو کر دیں یعنی ان کے نقش و نگار مٹا دیں۔ مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب یہودی نافرمانی کر رہے تھے ان کے نقش و نگار شکلیں تو وہی تھی، وہ تو نہیں مٹ رہی تھی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ مراد یہ کہ تم جو ہو، تمہارے اندر جو اللہ نے ہر انسان کے اندر ہدایت قبول کرنے کا مادہ رکھا ہے، وہ اس مسلسل انکار کی وجہ سے گویا تم اسے رب کر رہے ہو، مٹا رہے ہو، رگڑ رہے ہو، صاف ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جیسے تم سے پہلے اصحاب السبت پر بھی یہ لعنت ہو چکی اور پھر ان پر عذاب آیا تھا، کوئی جنہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے خرابی کی تھی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے، جو اللہ کا حکم ہو جائے پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آیت نمبر 48 توجہ سے سنیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے نیچے یعنی شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں، اس سے نیچے جو کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کر دے۔ یعنی خدا فرما رہا ہے کہ باقی گناہوں میں اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کرے گا، فلان کرے گا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جو شرک کی حالت میں آئے گا قیامت کے دن، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے معافی، وہ تو سیدھا جہنم میں۔ لیکن شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کے حساب کتاب ہیں، ان کے سارے مسائل ہیں، لیکن
شرک والے کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں، وہ تو خدا معاف ہی نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کا بہتان باندھا۔ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے اس کائنات میں، اللہ کا کوئی ہیلپر ہے اس کائنات میں، اللہ کسی کا محتاج ہو جاتا ہے کسی چیز میں اس کائنات میں؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوکے کیے بغیر خدا فیصلہ نہیں کر سکتا؟ یہ سارا کا سارا شرک ہے، کلیئر والا شرک ہے، سب اللہ الصمد کے خلاف۔ جو کسی کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے، چاہے یہودی حضرت عزیر کے بارے میں رکھے، چاہے مسیح حضرت عیسیٰ کے بارے میں رکھے، چاہے کوئی رسول اللہ کے بارے میں رکھے، چاہے کوئی مسلمان مثلا حضرت علی کے بارے میں رکھے، ائمہ کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں رکھے، شرک ہے، اور یہ اوپن شرک ہے۔ اور جو شرک لے کر خدا کے سامنے جائے گا، سب سے پہلے اس کے دشمن تو یہی ہستیاں ہوں گی کہ ہم نے تو بات شروع ہی توحید سے کی تھی، تم کہاں چلے گئے؟ تم نے اس راستہ اختیار کیا جو عیسیٰ کے بعد شیطان نے ان کی قوم کے لیے رکھ دیا تھا، عیسیٰ کے نام پر غلو کر کے اور مشرک بن کے تم نے وہی راستہ چل پڑے تم۔ تو یہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ معافی نہیں ہے، مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، مگر یہ کہ دنیا میں ہی توبہ کرے اور توحید پرست ہو جائے۔ اللہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔